ہم کدھر کدھر جھوٹ بول سکتے ہیں، مصلحت کیا کہتی ہے؟ آپ کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے، مجھے پتہ ہے کہ پھر تو نقصان ہو سکتا ہے. ہاں یاد رکھیے گا، ہم اسلام سے اصول لیتے ہیں. اسلام نے اگر یہ اصول بتایا ہوتا کہ جھوٹ بولو الا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہو. کیا آپ 24 گھنٹے قائم ہیں اس بات پہ؟ آپ خود ذاتی طور پہ سچ بولتے ہیں 24 دیکھیے آور؟ روز ایسے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے، خدا کی قسم ہوں گے، ہر انسان کے. ٹیسٹ ہی ہے دنیا کا. ابلیس خود تھا ابو ہریرہ جو تجھے یہ بات کر گیا کہ ابلیس سے حفاظت کرنی ہے. تو اب یہ تو ہمارے ایک عادت بن چکی ہوئی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. تو اس عادت کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ آپ کو پھر بتا دوں آپ کو کہ جب آپ بچے کو صاف صاف بات کرنے کے لیے ٹرین کریں گے تو بچہ بہادر بنے گا، سیدھی بات کیا کرے گا. کریج ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، جھوٹ کی کوئی نوبت ہی نہیں آ رہی. ہم کدھر کدھر جھوٹ بول سکتے ہیں، مصلحت کیا کہتی ہے؟ کہیں بھی نہیں. مصلحت کیا، اسلام کیا کہتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں آپ. ہم، مصلحت ہی کہ تو گلی نکالی ہے ہم نے. ہم۔ آپ بتائیں مصلحت کے پھر اصول جو ہے نا وہ ذرا ظاہر کر کے بتائیں. مصلحت کے اصول بتائیں تاکہ ہم بچوں کو دیں ہم کدھر کدھر مصلحت لگتی ہے. کوئی ہے ایسا، کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے ایسی مصلحت کی؟ یاد رکھیے گا، ہم اسلام سے اصول لیتے ہیں. اسلام نے اگر یہ اصول بتایا ہوتا کہ جھوٹ بولو الا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو منور کیسے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا بگر آبجیکٹو، وہ ہمیں پتہ ہے سیدھا سے کیسے کرنا ہے. آپ کوئی ایک مثال بتائیں جہاں پہ کسی بھی نبی نے، ٹھیک ہے، مصلحتاً جھوٹ کو اجازت دے دی بھی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے. نبیوں سے زیادہ تو نہیں پتہ نا ہمیں بچے پالنے کیسے، ہم ویسے پال لیتے ہیں. اگر نہیں ہے نا تو آپ کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے، مجھے پتہ ہے کہ پھر تو نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. آپ پھر سوچیں کہ زیادہ بڑا نقصان کیا ہے، کہ کیجولی مصلحت کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دوں اور ہر بندہ اپنا مطلب نکالے مصلحت کا اور جھوٹ عام ہو جائے، یا پھر جھوٹ کو قلب کرنا مقصد ہے. کیا آپ 24 گھنٹے قائم ہیں اس بات پہ؟ آپ خود ذاتی طور پہ سچ بولتے ہیں 24 دیکھیے آورس؟ میں جو ہوں نا، میں کرینہ نہیں، میرا نبی کرینہ ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جسٹیفیکیشن ہر انسان کے پاس آئے گی کہ میاں آپ بولتے ہیں تو میں بھی بولوں. میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میرا دین لے کے آؤ؟ یاد رکھیے گا، میں کہنے میں بتا رہا ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں جھوٹ نہ بولوں تاکہ آپ کو یہ علت بھی ختم ہو جائے کہ ہاں یہ باتیں کرنے کے لیے خیر ہوتی ہے. نہیں، پکی کھائیں گے، ہاں کھائیں گے، رگڑا لگے گا، بالکل رگڑا لگے گا. روز ایسے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے، خدا کی قسم ہوں گے، ہر انسان کے. ٹیسٹ ہی ہے دنیا کا کہ جہاں پہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بینگ مسلم ہے. ساحل دین کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا. میں نے کون سا دین کا پرچار کیا کہ نیا چارٹر لے کے آیا ہوں؟ میں بھی نبی علیہ السلام کے دین ہی کی بات کر رہا ہوں آپ کو. بینگ مسلم ہے، بینگ ساحل نام نہیں ہے اس پروگرام کا نا. تو اور یہ اگر بہانہ ہر کوئی، یہ آپ کی بات ضروری ہے اس لیے میں آپ کو ری انفورس کر دوں. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کوتاہیوں کو جسٹیفائی کر کے اپنی کوتاہی جو ہے نا وہ شروع کر دے تو وہ اسلام تو کہیں دور سے بھی نہیں آیا. کسی اور انسان کو نہیں فالو کرنا آپ نے. اس لیے کبھی بھی مت کہیے گا اپنی شکل دیکھ بعد میں اپنے کرتوت دیکھ، یہ اسلام نہیں ہے. شیطان خود بھی صحیح بات کرے تو آپ نے ماننی ہے. یہ بھی حدیث سنا دوں آپ کو میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، وہ بندہ آیا اور کہتا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لو. تو اس سے شیطان سے. ابو ہریرہ نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا. جا کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو تو حفاظت ہو جاتی ہے مال کی. نبی علیہ السلام نے کہا ہاں صحیح کہا. کس نے کہا؟ وہ ایک بندہ ملا تھا وہاں پہ فلاں لیے. اچھا، ابلیس خود تھا ابو ہریرہ جو تجھے یہ بات کر گیا کہ ابلیس سے حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی پڑھ. ابلیس مگر بات درست کر رہا تھا. تو صحیح بات تو شیطان سے بھی ملے تو لے لیں. یہ کون سا اسلام ہمارے پاس آیا کہ تو جب تک مومن نہیں ہوگا تو میں تیرے ساتھ مومن نہیں ہوں گا. تو اگلے بندے کے جھوٹ سے اپنا جھوٹ کی انرجی مت لیں، جسٹیفائی مت کریں کسی. تو یو نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ. جب بھی کوئی یہ پروگرام دیکھے اور کہ نا ساحل میاں آپ کا اپنا کردار، میرا کردار نہیں، بینگ مسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کاپی کرنا ہے، میرا نہیں. اور غور سے سمجھیں اس بات کو.
اور اگر میری کوتاہی ہوتی ہے اسی وقت گلا پکڑنا ہے آپ نے، میرا بھی کسی کا بھی، کہ بھیا یہ تو اسلام میں نہیں ہے، اپنا نام مسلمانوں والا کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ گلا پکڑنے کے خلاف نہیں ہوں نا میں. یہ آپ کبھی بھی ٹیسٹ کر لیں، کسی بھی انسان کو ٹیسٹ کیا کریں کہ تم فادر ہو بھائی، بیٹیاں بیٹا ہے تمہارا، تم اپنا گلا پکڑنے دیتے ہو؟ جی پکڑنے دیتے ہیں. پوچھ لیں جس کے ہاتھ ہیں اس سے پوچھ لیں جو میرے آس پاس ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو اکاؤنٹیبل ہوں. جی بالکل. جسٹیفائی نہیں کرنا آپ نے گناہ کو، بس یہ یاد رکھیے گا. جھوٹ جسٹیفائی جس دن ماں باپ نے کر دیا، بچے پیتھولوجیکل لائر بن گئے آپ. اب یہ تو ہمارے ایک عادت بن چکی ہوئی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. تو اس عادت کو کیسے ختم کیا جائے اور ایسی سچویشنز کو کیسے اوائڈ کیا جائے کہ جھوٹ نہ ہی بولنا پڑے؟ کا اینٹیڈوٹ بتاتا ہوں میں آپ کو. پہلے تو بینگ مسلم ریسرچ کریں کہ اللہ نے اس کو ظلم کیوں کہا ہے. میں نے ابھی تھوڑی سی نا سمری بتائی آپ کو شروع میں. ظلم کیوں ہے؟ نظام ختم کیسے ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے نظام، تمام معاملات کا نظام، اگر جھوٹ انٹروڈیوس کر دیا جائے اور جھوٹ کے اوپر روک تھام کے کوئی پہرے نہ ہوں. یہ ریسرچ سب سے پہلے کریں گے. پھر فیڈ بیک، اپنا فیڈ بیک، اوپن ہارٹ، اوپن کھلے دل کے ساتھ فیڈ بیک ایکسیپٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے. جھوٹ بولتا ہے جب کسی کو دیکھیں گے اس کو اناؤنس کریں گے کہ یار یہ اس سے گندی حرکت نہیں ہو سکتی. سوگ منایا جائے گا، دوستوں میں بھی، گھروں میں بھی، معاشرے میں بھی سوگ منایا جائے گا کہ یار تو نے جھوٹ بول دیا تھا. اس بندے کو سزا دی جائے، آئسولیشن میں ڈالا جائے، اس سے قطع تعلقی کی جائے کچھ عرصے کے لیے، ایٹ لیسٹ ایک دن کے لیے، کہ بھیا یہ کام دوبارہ نہ ہونے کا ارادہ کر، وعدہ کر. جب اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خدارا ایکسپیکٹیشن مت رکھیں گے یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. اس بارے میں آپ کو اپنے احباب میں، اپنے گھروں میں اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ یار یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، ایک بندے نے جھوٹ بول دیا، یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. جب تک آپ اس کو بڑا نہیں کریں گے تب تک بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے. اگر آپ نے اس واقعے کو بڑا کر کے دکھایا اور اس کی سزا روک تھام کے لیے بتایا کہ بھئی اب یہ آئندہ کے لیے تیرے کریکٹر کے اوپر داغ لگ گیا ہوا ہے، اب تیری کسی بھی بات کا اعتبار ختم ہو گیا، تب لوگوں کو ڈر لگے گا، بچوں کو ڈر لگے گا کہ میں کہیں کا نہیں رہا ہوں. جی ہاں، کبھی بھی آپ کچھ بھی بولیں گے اب آپ پہ یقین نہیں آئے گا. کچھ بھی بولیں گے آپ کسی بھی موقع پہ، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ میں اکیلا رہ لوں اس سے بہتر ہے. جی ہاں، اب اس سے بہتر ہے آپ اکیلے، کیونکہ انسانوں کی بستی میں آپ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. یہ اس کی اینٹی ڈوٹ ہے کہ آپ اس کی اناؤنسمنٹ کریں. پہلے تو پتہ چلے ظلم کیا ہے، ظلم پتہ چلے گا تو نظام کی جو ہے نا وہ جو کریکس نظر آئیں گے آپ کو، کدھر سے نظام ٹوٹ رہا ہے. پھر آپ ایکسپلین کریں گے لوگوں کو کہ اگر کس طریقے سے کریڈیبلٹی زیرو ہونے سے آپ کی پوری لائف ختم ہو جاتی ہے. آپ کو تو شہر چھوڑ دینا چاہیے، نئے لوگوں میں رہنا چاہیے، وہاں پہ زیرو سے کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی. اتنا بڑا واقعہ ہے. اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. ایک دفعہ جھوٹ رجسٹر ہو گیا کسی کا، اب آئندہ کے لیے آپ اس پہ یقین نہیں کرتے. یہ میرے کہنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہماری مشین کا. تو یہ 2 سٹیپس تو کرنے پڑیں گے. نو ہاؤ اٹ ورکس. نمبر 2، سیلیبریٹ دا ہول ایونٹ. صرف جھوٹ سے نہیں، روک تھام کو نہیں سیلیبریٹ، سچ بولنے کو بھی سیلیبریٹ کریں کہ کس موقع پہ آگے تو نے سچ بولا. یہاں پہ تو جان بچا کے بھاگ سکتا تھا، عزت بچا کے بھاگ سکتا تھا، پتلی گلی ہو سکتا تھا. نہیں، تو نے نہیں کیا، تو نے سچ بولا. اس کو اناؤنس کریں. جھوٹ کی اینٹی ڈوٹ اصل میں تو سچ ہے نا. تو دونوں کام یک مشت کرنے پڑیں گے اور پے در پے کرنے پڑیں گے، اسپیشلی بچوں کے سامنے. اور جو پیرنٹس نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، احباب میں یہ وتیرہ اپنا لیں. احباب میں آپ سچ کی وجہ سے جانے جائیں گے تو آپ کے آس پاس بھی سچ شروع ہو جائے گا.